لی ڈونگ سک جنوبی کوریا کے شہر سیول کے قلب میں ایک معمولی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی اس میں ایک ناقابل تلافی تجسس اور مہم جوئی کی پیاس تھی جو اکثر اسے گمراہ کرتی تھی۔ اس کے والدین، محنتی اور سرشار، نے اس میں نظم و ضبط اور اقدار پیدا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ڈونگ سک کے باغی جذبے کا اپنا ذہن ہے۔ بڑے ہیکر ڈونگ سک نے خود کو سیول کی متحرک گلیوں کی طرف راغب پایا، جہاں وہ گھنٹوں گھومتا رہتا، ہلچل مچانے والے شہر کے نظاروں اور آوازوں میں ڈوبا رہتا۔ لیکن جوش و خروش کے درمیان وہ ایک کھردرے ہجوم کے ساتھ اندر داخل ہو گیا جو آسان پیسوں اور تیز سنسنی کی کشش سے لبریز تھا۔ ان کا ایک زمانے کا ودا مند تعلیمی کیریئر دیر رات کے فرار اور چھوٹے جرائم کی طرف پیچھے چلا گیا۔ وہ ایک پریشانی پیدا کرنے والے کے طور پر جانا جانے لگا، جس نے اپنے خاندان کی ناپسندیدگی اور اپنے پڑوسیوں کی محتاط نظروں کو حاصل کیا۔ جیسے جیسے ڈونگ سک جرائم کی زندگی کی گہرائی میں داخل ہوتا گیا، اس کے اعمال مزید لاپرواہ ہوتے گئے اور اس کے انتخاب زیادہ جذباتی ہوتے گئے۔ ایک بدقسمت رات، شراب اور بہادری کے زبردست امتزاج کی وجہ سے اس نے خود کو ایک پرتشدد جھگڑے کے مرکز میں پایا جس میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ اپنے اعمال کے نتائج سے دل شکستہ ڈونگ سک کو اپنی غلطیوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس پر جرم اور پچھتاوا بھڑک اٹھا، جس نے اسے مایوسی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اپنی ماضی کی خلاف ورزیوں کی اصلاح کرنے کے عزم کے ساتھ ڈونگ سک نے خود دریافت اور چھٹکارے کے سفر کا آغاز کیا۔ اس نے شہر کی افراتفری والی گلیوں سے دور دیہی علاقوں کی پرسکون خوبصورتی میں سکون کی تلاش کی جس نے اسے پھنسایا تھا۔ فطرت کی پرسکون تنہائی میں ڈونگ سک کو وضاحت اور مقصد ملا۔ انہوں نے خود کو رضاکارانہ کام میں ڈوبا دیا، قدرتی آفات سے تباہ شدہ برادریوں کی تعمیرنوں میں مدد کی اور ضرورت مندوں کی مدد کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے ڈونگ سک نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا، اس کی ساکھ آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اسے اب پریشانی پیدا کرنے والے کے طور پر نہیں، بلکہ امید اور تجدید کی کرن کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ان کی حقیقی مہربانی اور غیر متزلزل عزم نے دوسروں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی، جہاں بھی وہ گئے ہمدردی اور خیر سگالی کی لہریں پھیلائیں۔ سال گزرتے گئے اور ڈونگ سک کا سفر اسے پورے دائرے میں لے آیا، سیول کی ہلچل مچانے والی گلیوں میں جہاں یہ سب شروع ہوا۔ لیکن وہ اب وہ گمراہ نوجوان نہیں رہا جو چھٹکارے کی تلاش میں چلا گیا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس میں تبدیلی آئی، مشکلات سے غصہ آیا اور بہتر کام کرنے کے اپنے عزم سے مضبوط ہوا۔ عاجزی اور فضل کے ساتھ ڈونگ سک نے ان لوگوں کی تلاش کی جن پر اس نے ظلم کیا تھا، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتے ہوئے۔ اگرچہ کچھ زخم گہرے تھے اور زخم باقی تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کے پچھتاوا کی دیانتداری اور تبدیلی کی ان کی کوششوں کی لگن کو تسلیم کرتے ہوئے کھلے ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا۔ آج لی ڈونگ سک اپنے ماضی کے اسباق اور روشن مستقبل کے وعدے سے رہنمائی کرتے ہوئے چھٹکارے کا اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ آگے کا راستہ چیلنجوں سے بھرا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر غیر متزلزل اعتماد اور مقصد کے نئے احساس کے ساتھ چلتا ہے۔ لی ڈونگ سک کے لیے چھٹکارے کا حقیقی پیمانہ غلطیوں کی عدم موجودگی میں نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت، ان سے سیکھنے کی عاجزی اور ان سے اوپر اٹھنے کی لچک میں ہے۔